سے حاصل کی جانے والی روزی بھی حرام ہو جاتی ہے، وہ بھی حرام ہو جاتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن کی تجارت ممنوع ہے، اور تجارت کی وہ کون سی قسمیں ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناجائز قرار دیا، یا رب کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حرام ٹھہرایا۔ سب سے پہلی بات یاد رکھنے کی یہ ہے، ہر ناپاک چیز، ہر پلید چیز اسلام کی شریعت کے اندر حرام ہے۔ جو بھی پلید چیز ہے وہ حرام، اس کا لین دین کرنا بھی اللہ نے کہا ہے یحلل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث۔ اللہ نے ساری پاک چیزوں کو تمہارے لیے حلال اور ساری ناپاک چیزوں کو تمہارے لیے حرام کرا دیا۔ مردار یہ ناپاک ہے، اس کی خرید و فروخت بھی جائز، ہر وہ چیز جو حرام ہو اس کی لین دین کرنا بھی جائز۔ اگر کوئی حرام چیز کی لین دین کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی روزی کو حرام بنا دیتا۔ حرام چیزیں کون سی ہیں؟ رب کائنات نے کلام مجید میں ارشاد کیا، ہر خبیث چیز، ہر ناپاک چیز، ہر پلید چیز، ہر نقصان دینے والی چیز اللہ نے مومنوں کے لیے حرام کرا دی ہے۔ اب اس قاعدے اور اصول کو سامنے رکھ کر ہم تجارت کے سارے معاملات کو اسی پیمانے پر ناپ لیں کہ کون سی چیز ناپاک ہے اور کون سی پاک ہے، کون سی نقصان دینے والی ہے اور کون سی نقصان دینے والی نہیں ہے۔ جو بھی ناپاک ہے اس کا لین دین کرنا حرام ہے، جو بھی نقصان دینے والی ہے اس کا لین دین کرنا جائز۔ مثال کے طور پر مردار ناپاک ہے، خنزیر سور ناپاک ہے، کتا ناپاک ہے، ان کی خرید و فروخت جائز۔ چند مہینے پہلے اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کی حکومت کی خواہش پر، اس کے اشارے پر چند ضمیر فروش مولویوں نے فتویٰ دیا تھا کہ پاکستان کے سور، پاکستان کے خنزیر پکڑ کر انہیں انگریزوں کے ہاتھ فروخت کرنا جائز ہے۔ ان خنزیروں کو پکڑ کر کیوں فروخت کرتے ہو؟ اصلی خنزیروں کو پکڑ کر فروخت کر دو۔ شرف کی بات ہے۔ سنو، جسے عرش والے خدا نے حرام قرار دیا، جسے مدینے والے مصطفیٰ نے حرام کیا، دنیا کے سارے مولوی مل کر اس حلال کو حرام اور اس حرام کو حلال کر سکتے، کوئی دنیا کا فتویٰ حرام کو حلال اور حلال کو حرام نہیں بنا سکتے۔ یہ ساری پلید چیزیں، ان کی خرید بھی حرام، ان کی فروخت بھی۔ کتا صرف وہ فروخت کرنا اور وہ خریدنا جائز ہے جس کو چوکیداری سکھائی گئی، جس کو چوکیداری یا شکار کرنا سکھایا گیا ہو، اس کتے کے سوا کسی کتے کی خرید و فروخت جائز۔ صرف اس کو اس لیے استثناء کیا گیا ہے کہ مومن اور مسلمان اپنی حفاظت اور اپنی نگہداشت کے لیے ایسے کتوں کو رکھ سکے اپنے کھیتوں میں، اپنے کھلیانوں میں، اپنی حفاظت کی چیزوں میں۔ لیکن جن لوگوں نے یہ کتے پال رکھے جو بلی کو دیکھ کے ڈر جائے اور بہانہ
حفاظت کے لیے پالا ہوا. اکثر گھروں کے اندر میں نے دیکھا ہے دیندار لوگوں نے بھی کتے رکھے ہوئے. ان سے پوچھا گیا ان کو کیوں رکھا ہوا ہے؟ بہانا اور ان کو چوکیداری کے لیے رکھا ہوا ہے. میں نے کہا آدمی ذرا کون دیش کو مارنے کے لیے کتا مار جاتا ہے. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون. رب کائنات نے کہا جو اللہ کو مومنوں کو دھوکہ دیتے ہیں وہ نہیں جانتے اللہ اور مومنوں کو دھوکہ نہیں دے رہے, اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں, اللہ کو برگلاتے ہیں, معاذ اللہ کو بہلاتے ہیں. اللہ جانتا ہے نیتوں کو. تو بہرحال صرف وہ کتا جو واقعی چوکیداری کے لیے رکھا گیا اس کو چھوڑ کر باقی ہر قسم کے کتے کی خرید و فروخت خریدنے والا بھی گناہ